بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کے 26ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ 26ویں پارے کی پہلی سورت سورہ احقاف ہے جو 35 آیات اور 4 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی۔ اسی احقاف کی نسبت سے اس سورت کو سورہ احقاف کہا جاتا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت، توحید اور حشر کے دلائل اور ان بتوں کی مذمت ہے جنہیں مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ نہ سنتے تھے نہ دیکھتے تھے، نہ نفع اور نقصان ان کے اختیار میں تھا، اور نہ ہی وہ پرستش کرنے والوں کی دعائیں قبول کر سکتے تھے۔ دوسرے رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ایسے لوگ خوف اور غم سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جب انسان فکری اعتبار سے 40 سال کی عمر میں پختگی حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں 2 قسم کے انسانوں کا ذکر کیا ہے، ایک اچھے کردار والے اور دوسرے برے کردار والے۔ پہلے نمبر پر اچھے کردار والے نیک بیٹے کا ذکر ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہے اور اس کے قدم شریعت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، اور جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ سے 3 دعائیں کرتا ہے۔ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں یہ دعا موجود ہے اور بہت شاندار دعا ہے جسے ہمیں اپنے دعاؤں کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ پہلی دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا رب مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ دوسری دعا وان اعمل صالحا ترضاہ، اور ایسے نیک عمل مجھ سے کروا جس سے آپ راضی ہو جائے۔ اور تیسری دعا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو نیک بنا دے، فرمانبردار بنا دے۔ چنانچہ ایسے اچھے کردار والی اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ دوسرے نمبر پر بد کردار، شقی اور نافرمان بیٹے کا ذکر ہے جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جواب میں بڑے تکبر سے کہتا ہے اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تف ہے تم پر کہ تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا۔ لہٰذا یہ دونوں نمونے اللہ نے ذکر کیے، پہلے اچھے کردار والے بیٹے کا ذکر، دوسرے نمبر پر برے کردار والے کا ذکر۔ پہلے سے مراد ایمان والے اور ہدایت یافتہ ہے اور دوسرے سے مراد اہل کفر اور نافرمان ہے۔ دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اللہ ہمیں بھی ہمارے اولادوں کو بھی نیک بنائے۔ تیسرے رکوع میں قوم عاد کا ذکر ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب انہوں نے اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا، انہیں عذاب دینے کے لیے بادل بھیج دیا گیا۔ اس بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قداور اور جسیم تھے، ہوا انہیں اٹھا کر فضا میں لے گئی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں۔ پھر انہیں زمین پر پٹخ دیا، وہ زمین پر مردار پڑے ہوئے یوں محسوس ہوتے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہو۔ قوم عاد کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا گیا کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو تم بھی عذاب الہی کے لپیٹ میں آ کر رہو گے۔ سورت کے چوتھے اور آخری رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ،
جنات کے قرآن کریم سننے کا واقعہ ہے۔ جب جنات کی ایک جماعت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے قرآن کریم سنا، روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے پہلے اس وقت پیش آیا تھا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نخلہ کے مقام پر فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب جنات نے قرآن کریم سنا تو صرف نہ اس پر ایمان لائے بلکہ دوسروں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دینے لگے۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی سب سے بہترین طرز عمل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے جو 38 آیات اور 4 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کے آیت نمبر 2 میں اللہ کا ارشاد ہے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے۔ چونکہ اس آیت مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ محمد کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ قتال کے احکام کا بیان ہے۔ اس سورت کا موضوع حقیقت میں جہاد و قتال ہے۔ سورت کی ابتدا میں کفار اور مؤمنین کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے کہ کفار باطل کی اتباع کرتے ہیں اور اہل ایمان حق کی اتباع کرتے ہیں۔ جب انسانوں میں ان دو گروہوں کا وجود ہوگا، ان کے درمیان کشمکش بھی ہوگی، ٹکراؤ بھی ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو باقی بچے انہیں مضبوطی سے قید کر لو۔ پھر قیدیوں کے متعلق احکام کا ذکر ہے کہ ان قیدیوں کو بطور احسان میں آزاد کیا جا سکتا ہے اور فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے۔ اس کے بعد اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ دوسرے رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیے ان کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ جبکہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی خیر نہیں، دنیا میں وہ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور مختلف نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس مومن احکامات شریعت کی پابندیوں میں محدود ہو کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ لہٰذا مومنوں کے لیے آخرت میں ایسے باغات ہیں جن میں تازہ پانی، خالص دودھ، پاکیزہ شراب اور صاف و شفاف شہد کی نہریں اور ہر طرح کے میوے ہوں گے، اور اس کے برعکس کافر جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلیں گے اور ان کا مشروب کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ منافقین کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، آخر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ قیامت آ جائے اور نتیجہ سنا دیا جائے۔ قیامت کی آمد زیادہ دور نہیں، اس کی سب سے بڑی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت ہی آئے گی۔ سورت کے اخیر میں ہمارے لیے ہلا دینے والا مضمون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس کے دین کی سربلندی کے لیے مال و جان کے ساتھ بھرپور کوشش کریں۔ البتہ اللہ کا دین ہماری قربانیوں کا محتاج نہیں، بلکہ ہم اس کے در کے فقیر ہیں۔ اگر ہم نے بخل اور بزدلی کا مظاہرہ کیا تو اللہ ہمیں محروم کر دے گا اور دین کی خدمت کی سعادت کسی ایسی قوم کو دے دے گا جو ہماری طرح دنیا دار نہیں ہوگی۔ جب عربوں نے عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کو پس پش ڈال دیا تو اللہ نے انہیں تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ نے تاتاریوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی تو انہی میں سے ایک قبیلے کے ذریعے سے خلافت کے نظام کو قائم کر دیا گیا۔
اللہ تعالی ہمیں ہمارے اولادوں کو دین حق کے لیے استعمال فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے جو 29 آیات اور 4 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کا ارشاد ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کر دی۔ اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے جس سے مسلمانوں کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور اسی فتح کے نسبت سے سورت کا نام سورہ فتح ہے۔ یہ سورت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج شام مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فتح کی ابتدائی آیات کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ اس سورت مبارکہ کے مضامین بسہولت سمجھنے کے لیے صلح حدیبیہ اور بیت رضوان کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو انہیں بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذی قعدہ سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ عمرے کی نیت سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مشرکین مکہ کو جب آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے جنگی تیاری شروع کر دی اور حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا اور اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ چنانچہ اسی واقعے سے متعلق پہلے رکوع میں بشارت دی گئی کہ مسلمانوں نے بظاہراً دب کر صلح حدیبیہ کی ہے، لیکن یہ ان کے لیے کھلی فتح ہے۔ قریش نے مسلمانوں کو عرب کی ایک طاقت تسلیم کر کے ان سے صلح کی ہے، اسلام کو مسلمہ دین تسلیم کر لیا ہے اور اس کے پیروکاروں کو عمرہ کرنے کی اجازت اگلے سال کے لیے دی ہے۔ اللہ نے اس صلح کے موقع پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا عمل قبول فرمایا اور ان کی اگلی پچھلی لغزشوں سے درگزر کر دیا۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بڑے مثالی نظم و ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کیا، لہٰذا اللہ صلح کے ثمرات دکھا کر ان کے ایمان میں مزید اضافہ فرما دے گا۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے تو اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیے جانے کی افواہ پر خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی، جس بیعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ یہ بیعت دراصل اللہ کے ہاتھ پر کی گئی ہے۔ جو بھی اس عہد کو نبھاتے ہوئے حق کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے میدان میں آئے گا اسے بھرپور اجر سے نواز دیا جائے گا، البتہ اگر کسی نے عہد کی پاسداری نہ کی تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر کیا جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے بغیر ہتھیاروں کے مکہ مکرمہ کی طرف گئے تو مشرکین ہمارا خاتمہ کر دیں گے۔ جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے بعد واپس آئے تو انہوں نے جھوٹے بہانے پیش کیے کہ ہم گھریلو اور کاروباری مشکلات کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہ جا سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا ان کے گھر پر موجودگی ان کے کام بنا سکتی ہے یا انہیں کسی نقصان سے بچا سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا برا گمان تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کبھی بھی واپس نہ آ سکیں گے۔ بلا شبہ ایسے برے گمان کرنے والے تباہی سے دوچار ہوں گے۔ عنقریب مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوگی۔ اس موقع پر منافقین ساتھ نکلنا چاہیں گے
لیکن انہیں بتا دیے جائے گا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ میں نہیں تھے وہ فتح خیبر میں شریک نہیں ہو سکتے۔ سورہ فتح کے 30 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنی رضا کی بشارت دی جنہوں نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان مؤمنوں سے بہت خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو خوش تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت اتار دی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرما دی، مراد فتح خیبر ہے۔ سورت کے 4 رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے سچے ہونے کا ذکر فرمایا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے جو واقعے کے بالکل مطابق ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے کہ تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈوایا ہوگا اور کچھ نے بال تراشے ہوں گے۔ چنانچہ سن 6 ہجری میں آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا، مشرکین نے آپ کو روک دیا۔ سن 7 ہجری میں آپ نے عمرۃ القضاء ادا کیا، اور سن 8 ہجری میں اللہ کے حکم سے آپ نے مکۃ المکرمہ کو فتح کر لی۔ سورت کے اختتام میں 3 امور بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے نمبر پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے سارے ادیان پر غالب کر دے۔ انشاءاللہ تعالی قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا۔ جہاں تک علمی اور دلائلی غلبے کا تعلق ہے وہ تو آج بھی دین اسلام کو ادیان عالم پر حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف کی گئی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے مہربان، اور وہ سب رضائے الہی کے طالب ہے۔ تیسرے نمبر پر سورت کے آخر میں اللہ کا ارشاد ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے جو 18 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کی آیت نمبر 4 میں ینادونک من وراء الحجرات، حجرات حجرے کی جمع ہے اور حجرہ گھر اور کمرے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس میں ان دیہاتیوں کا ذکر ہے جو ادب سے ناشنا ہونے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عمومی انداز میں کمرے کے باہر سے آواز دیا کرتے تھے، اس لیے اسے سورہ حجرات کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت مبارکہ میں مکارم اخلاق بھی بیان ہوئے ہیں، اس لیے اسے سورۃ الاخلاق والآداب بھی کہا جاتا ہے۔ سورت مبارکہ کے پہلے رکوع میں ہدایات دی گئی ہے کہ اسلامی ریاست میں دستور کی اہم ترین بنیاد یہ ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اطاعت اور ان کی سنت کی پیروی عالمگیر سطح پر ایک وحدت کی بنیاد فراہم کرے گی۔ ان کے احترام و ادب کا تقاضا ہے کہ جب دلیل کے طور پر ان کا ارشاد پیش کیا جائے تو فوراً خاموش ہو جاؤ۔ اگر کسی نے اپنی رائے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر فوقیت دی تو اس کی تمام نیکیاں ضائع کر دی جائے گی۔ اگلی آیات میں اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، افواہوں پر کان مت دھرا کرو۔ اڑتی ہوئی افواہوں پر اعتماد بسا اوقات باہمی قتل و قتال تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے سمجھایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں برسر پیکار ہو جائے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان خواہ گورے ہو یا کالے ہو
امیر ہو یا غریب ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں 6 ایسی معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی وجہ سے باہمی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان میں مبتلا انسان اللہ کی نظر میں بھی اچھا شمار نہیں ہوتا۔ پہلی برائی جس سے منع کیا گیا، فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ عام طور پر ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ اسے حقیر اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ جن کے ساتھ تم تمسخر کر رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، تانا نہ دو۔ تیسری برائی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، اس کے نام نہ بگاڑو۔ چوتھے نمبر پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تحقیق کے بغیر بدگمانی دل میں جما لینا گناہ ہے۔ پانچویں نمبر پر ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا اور اس کی ٹوہ میں لگے رہنا گناہ ہے۔ چھٹی معاشرتی برائی جس سے ان آیات میں منع کیا گیا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، وہ یہ کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، گویا غیبت کرنے والا کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ جس انسان کا گوشت یہ کھا رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا مسلمان بھائی ہے، وہ گوشت کسی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اور ہماری مجلسوں کو بھی غیبتوں سے پاک کرے۔ اس کے بعد باہمی تعلق کی خرابی کا ایک بڑا سبب حسب و نسب اور مال و دولت پر فخر اور غرور بھی ہوتا ہے، اس لیے سورہ حجرات میں اس کی بھی جڑ کاٹ دی گئی ہے اور واضح کر دیا گیا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یہ قوم، قبیلہ، ذات پات، رنگ و نسل جیسی غیر اختیاری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی انسان کو اللہ کے ہاں مکرم اور محبوب نہیں بناتی۔ ہاں اللہ کے ہاں عزت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صرف اور صرف تقوی ہے، یعنی ہر قسم کے شرک اور حرام سے بچنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ سورت کے آخری آیات میں بتایا گیا ہے کہ صرف لفظی اور ظاہری ایمان کا اعتبار نہیں بلکہ اللہ کے ہاں اس ایمان کا اعتبار ہے جو دلوں میں پیوست ہو جائے اور مومن کو اللہ کی راہ میں مال و جان کی قربانی پر آمادہ کرے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔